السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 15واں سپارہ جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور ہر ایک سپارہ جب مکمل ہوتا ہے تو ہم لازمی طور پر ایک نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اینڈ میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ریویو لازمی کرتے ہیں، جو ہم نے پورے سپارے کا ایک ریویو لازمی کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے تھے، اور ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میری جدائی تم کو بہت لمبی معلوم ہوئی، اور تم نے چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل کیا جائے، اس لیے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا. یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ چلے گئے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ کہہ کر گئے تھے کہ تم نے خیال کرنا ہے، اور وہ 40 دن کے لیے چلے گئے تھے. یہ اسی واقعے کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہم اسی واقعے کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو 786 قوم میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم تو لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا. پھر اس طرح سامری نے ڈال دیا، اور پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز تھی. تو لوگ کہنے لگے کہ تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے. موسیٰ یہ تو بھول گئے. 2088 کیا یہ دیکھتے نہیں کہ معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور ان کے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. موسیٰ نے کہا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے. ہارون نے کہا کہ اے میری ماں جائے. بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں. تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ، اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ. قوم موسیٰ نے کہا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں گے تو ہم اس کی پوجا پر قائم رہیں گے. 2091 پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکا تھا؟ اور اس وقت جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں تو اس بات سے کہ تم میرے پاس چلے آتے. کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ تو ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، اور اس سے ڈرا کر آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. پھر سامری نے کہا کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ 2095 تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی. پھر میں نے فرشتے کی نقش پاکی ایک مٹی بھر لی، پھر وہ بچھڑے کے قالب میں ڈال دی، اور میرے جی نے اس کو اچھا بتایا. اور موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا. اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ لے، ہم اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے. اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا تھا وہ تختیاں اٹھا لیں، جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی. 7154 جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو یعنی بچڑے کے پجاریوں کا احتساب کرو اور لڑائی کرو، اور تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور پھر معافی دے دی جائے گی. تو موسیٰ نے کہا کہ ہمارے جب وقت معین کے لیے اپنے قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر گو سالہ پرستی کے گناہ کی معافی مانگے. اور جب تم نے وہاں سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر دیکھ نہ لیں، اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک اور زلزلے نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے. تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو مجھ سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو اس فضل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جس کو چاہے تو گمراہ کرے اور ہدایت دے، جس کو چاہے تو ہی ہمارا کارساز ہے، اور ہم کو معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. اور جب تم میں سے کسی یعنی تمہارے آباء و اجداد نے ایک عامیل نامی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے کہ قاتل کون ہے. اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مددن تو قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.